اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 272 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف، اور پہلا جملہ ہم وقت کی پہلی علامت تک بنا لیتے ہیں۔ جملہ ہمارا مستانفہ ہوگا، لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، اور جملہ شروع ہو رہا ہے لیسا سے، اور ہم جانتے ہیں کہ لیسا ایک فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ اسم افعال ناقصہ کا مرفوع ہوتا ہے، اور خبر جو ہے وہ افعال ناقصہ کی منصوب ہوتی ہے، اور افعال ناقصہ کی خبر کی جگہ پر جار مجرور بھی آ سکتا ہے بطور خبر، اور جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے۔ یہ سب باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے ہم لیسا کا اسم اور خبر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لیسا فعل ناقص ہے، جیسے کہ میں نے کہا، اس کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوگا، لیکن ہمیں علیہ کا جار مجرور نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس جار مجرور کو ہم لیسا کے لیے خبر مقدم قرار دے دیں گے، اور آگے جو ہمیں ہداہم نظر آ رہا ہے مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ، اس کو ہم لیسا کا اسم قرار دے دیں گے۔ پھر لیسا فعل ناقص جو ہے اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور لفظی ترجمہ ہم کریں گے کہ نہیں ہے آپ پر ان کی ہدایت، یعنی آپ پر ان کی ہدایت لازم نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہم اس بڑے جملے میں واو سے بنا لیں گے، اس کو ہم نیچے لے آتے ہیں۔ واو کو ہم عاطفہ مان لیں گے، لیکنہ حرف استدراک ہے، ہم جانتے ہیں، یا آسانی کے لیے ہم اسے حرف از حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، اور یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں حروف مشبہ بالفعل، اور مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ جملہ اسمیہ پہ داخل ہونے کے بعد مبتدا جو ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے اور خبر مرفوع رہتی ہے۔ لیکنہ کا اسم منصوب ہوگا، اور جملہ اسمیہ کے جو دونوں پارٹس ہیں مبتدا اور خبر، وہ ان کے داخلے کے بعد ان کے اسم اور ان کی خبر کہلاتے ہیں۔ تو لیکنہ کا اسم ہمیں منصوب چاہیے، لہٰذا اس میں جلالہ ہمیں منصوب نظر آ رہا ہے، تو اس میں جلالہ جو ہے لیسا کا اسم ہے، اس لیے منصوب ہے، اور خبر جو ہے وہ مرفوع ہونی چاہیے، لیکن خبر کی جگہ پر جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ یہدی من یشاء آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہدا یہدی بہت دفعہ کر چکے ہیں، ہدایت دینا۔ یہدی فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور وہی ضمیر جو ہے وہ اس میں جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، مفعول بہ چاہیے، تو مفعول بہ کی جگہ پر من اسم الموصول ہمیں نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اسم الموصول کو ہم محلاً منصوب قرار دیں گے۔ اسم الموصول کے بعد صلۃ الموصول جو ہے وہ یشاء ہے، شاء یشاء بہت دفعہ فعل ہم کر چکے ہیں۔ یشاء فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور جملہ فعلیہ جو ہے فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ صلۃ الموصول بنا من اسم الموصول کے لیے، اور من اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر یہ مفعول بہ بنا یہدی فعل کے لیے، اور یہدی فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن گیا لاکنہ کی، اور لاکنہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اور ترجمہ ہم کریں گے، لیکن اللہ وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہم وقت کی دوسری علامت تک بنائیں گے، اور یہ جملہ بالکل ہم پچھلی آیات میں سے کسی آیت میں کر چکے ہیں گرامیٹیکلی انالائز، اس لیے میں اس پہ وقت زیادہ نہیں لگاؤں گا۔ واؤ کو ہم مستانفہ مانیں گے، اور اس کے بعد ما ہمیں نظر آ رہا ہے، ما شرطیہ ہے، اور اس کے بعد تنفقو فعل جو ہے یہ فعل مضارع مجزوم یعنی اخف استعمال ہوا ہے ما شرطیہ کی وجہ سے، اور ما شرطیہ میں آپ کی یاد دہانی کے لیے ذکر کرتا چلوں کہ جس ما کے بعد دو جملے ہوتے ہیں وہ ما شرطیہ ہوتا ہے، اور ما شرطیہ جو ہے یہ یا تو مبتدا بنتا ہے یا پھر مفعول بہ مقدم بنتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مفعول بہ مقدم بن رہا ہے تنفقو فعل کے لیے،
تنفقو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اس کے بعد آگے آ رہا ہے من خیرن جار مجرور کا مجموعہ، اور اس جار مجرور کو ما کے لیے حال بھی قرار دیا گیا ہے، اس جار مجرور کو ما کے لیے تمییز بھی قرار دیا گیا ہے، تو یہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ بہرحال یہ آپ کا شرط والا حصہ ہو گیا، جس کا جواب الشرط جو ہے وہ فلی انفسکم آپ دیکھ رہے ہیں۔ فا جزائیہ ہے جو کہ جواب الشرط پر آتا ہے۔ اب یہاں پر فا کیوں آیا ہے اس کو ہم اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فا کے بعد ہمیں مل رہا ہے لی انفسکم۔ لی انفسکم جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں لام حرف جر ہے، اور مجرور جو ہے وہ انفسکم مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، جس میں انفس جو ہے وہ نفس کی جمع ہے اور مضاف کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور کم ضمیر مجرور متصل جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہو گیا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر اب خالی مرکب جاری جو ہے ظاہر بات ہے یہ جواب الشرط میں نہیں آ سکتا، اور جار مجرور ہم جانتے ہیں خبر ہی بن سکتا ہے، مبتدا نہیں بن سکتا، لہٰذا اس کا مبتدا ہمیں محذوف ماننا پڑے گا اور جملہ اسمیہ بنانا پڑے گا، اور چونکہ جملہ اسمیہ بنے گا اسی لیے جواب الشرط یا جزا پر فا داخل ہوا ہے، لہٰذا ہوا ضمیر مرفوع منفصل کو مبتدا محذوف مانا گیا، اور جملہ کچھ یوں بنے گا فا ہوا لی انفسکم، اور یوں پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جواب الشرط یا جزا بن جائے گا، اور شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ ہم کریں گے، اور جو بھی تم خرچ کرو گے خیر میں سے، اور یہاں پر خیر سے مراد جو ہے وہ مال ہے، فلی انفسکم تو وہ تمہارے لیے ہوگا، یعنی اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہم وقف کی اس علامت تک انالائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس واو کو ہم نئے جملے کی وجہ سے استنافیہ بھی مان سکتے ہیں، لیکن اعراب کی کتابوں میں اس کو واو اعتراضیہ بھی کہا گیا ہے۔ بہرحال ما جو ہے یہ ما نافیہ ہے، اس لیے کہ اس کے بعد ہمیں الا نظر آ رہا ہے، اور ما کے بعد فعل جو ہے وہ مضارع کا صیغہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تنفقون فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ما اور الا جب آتے ہیں تو عام طور پہ حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو الا جو ہے یہاں پر حرف استثناء ہے، لیکن یہاں پر حصر کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد ابتغاء یہ الف لام کے بغیر ہے، تنوین کے بغیر ہے، تو مضاف بنے گا، جس کا مضاف الیہ وجہ کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، اور وجہ پھر مضاف بن رہا ہے اس میں جلالہ کی طرف، گویا پیچیدہ مرکب اضافی ترکیب ہم کریں گے اس کی، چاہے سادہ مرکب اضافی ہو یا پیچیدہ مرکب اضافی ہو، بنتا مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہی ہے۔ اب ابتغاء کی نصب جو ہے اس کو ہم جسٹیفائی کریں گے تو یہ مفعول لہو لکھا گیا ہے، یعنی سمپل جملہ اگر ہم رکھیں تو یوں ہوگا کہ تنفقون ابتغاء وجہ اللہ، تم خرچ کرتے ہو اللہ کے چہرے کو حاصل کرنے کے لیے، لفظی ترجمہ یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور پھر حصر کے ساتھ ہم ترجمہ یوں کریں گے تم تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی خرچ کرتے ہو، اور اگر لفظی ترجمہ کرنا چاہیں تو اور نہیں تم خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے وہ ہمارا آیت مکمل ہونے کے ساتھ ہی مکمل ہو رہا ہے، لیکن اس کو ہم دو جملوں میں تقسیم کریں گے۔ یہ جو واو آپ کو درمیان میں نظر آ رہا ہے اس کو ہم نیچے لے جاتے ہیں، اور جملہ ہمارے پاس پہلا آئے گا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ۔ یہ واو جو ہے استنافیہ مان لیتے ہیں، ما تنفقو بالکل اسی طرح جس طرح ما تنفقو من خیرن فلی انفسکم، اسی طرح ترکیب کریں گے ما تنفقو من خیرن یوفا الیکم۔ تو میں پہلے ہی دو جملے شرط اور جواب شرط جو ہے وہ بنا دیتا ہوں۔ تو شرط والا حصہ میں نے الگ کر دیا ہے، ما تنفقو من خیرن، جس میں ما شرطیہ مفعول بھی مقدم محلاً منصوب استعمال ہو رہا ہے، تنفقو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور من خیرن اسی طرح جار مجرور ہو کر یہ یا تو حال بن رہا ہے ما کے لیے یا پھر تمیز بن رہا ہے، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے شرط، جس کا جواب شرط جو ہے وہ ہے یوفا الیکم۔ جواب شرط پر فا داخل نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سمپل فعل مضارع استعمال ہو رہا ہے، لیکن فعل مضارع جو ہے یہ مجزوم استعمال ہوئے، ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس یوفا فعل کو دیکھ لیتے ہیں۔ واو فا اور یا مادہ اس کا، جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، باب تفعیل سے استعمال ہوتا ہے، وفا یا یوفیو، اور تبدیلی کے بعد وفا یوفی توفیتن۔
کسی کا حق پورا پورا دے دینا۔ اس سے پھر یوفا جو ہے وہ مضارع مجہول کا صیغہ بنے گا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یوفا، اس میں صرف یا لکھی گئی، یا نہ لکھے جانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ مجزوم استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ فعل ناقص جب مجزوم استعمال ہوتا ہے یعنی اخف استعمال ہوتا ہے تو اینڈ پہ آنے والی واو یا ڈراپ کر دی جاتی ہے۔ تو یہ یوفا مضارع مجہول مجزوم ہے۔ تو یوفا فعل مجہول ہوا ضمیر مرفوع متصل، اس کا نائب فاعل ہو گیا، اور الیکم جار مجرور کا مجموعہ ہے جو کہ یوفا فعل کے متعلق ہو جائے گا، اور یوں فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر جواب الشرط بن جائے گا، اور شرط اپنے جواب الشرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ ہم کریں گے، اور جو تم خرچ کرو گے مال سے یعنی اپنے مال سے تو وہ پورا کا پورا دے دیا جائے گا تمہاری طرف، یعنی تمہیں پورا ادا کر دیا جائے گا۔ واو کو دیکھتے ہیں کیا بنانا ہے ہم نے۔ اس کے بعد آ رہا ہے انتم۔ انتم جو ہے یہ ہمارا مبتدا ہے، اس لیے کہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور ضمائر مرفوع منفصلہ جو ہیں یہ مبتدا بن کر ہی آتی ہیں۔ تو انتم مبتدا ہو گیا، جس کی پھر خبر جو ہے ہمیں چاہیے وہ ہے لا تظلمون، جس میں لا نافی ہے، اور لا نافیہ کے بعد فعل مضارع تظلمون استعمال ہو رہا ہے، علامت مضارع پیش والی ہے، اور واو نون کو ہٹا دیں تو پیچھے ہمیں زوا لام اور میم ملتے ہیں۔ اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ مجہول کا صیغہ تو نہیں ہے، تو عین کلمہ زبر والا ہے تو یہ مجہول کا صیغہ پہلے ٹیسٹ میں ہی نکل آیا۔ تو ظلمہ یظلمو ہم نے پڑھا ہوا ہے، ظلم کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ظلمہ یظلمو جو ہے وہ ظلم کیے جانے کے معنی میں استعمال ہوگا۔ تو تظلمون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل مجہول ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے۔ لا تظلمون کا ہم ترجمہ کریں گے تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، اور ایمفسس کے ساتھ یعنی جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کر کے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ گویا انتم مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور لا تظلمون جملہ فعلیہ جو ہم نے بنایا ہے یہ محلاً مرفوع ہم خبر قرار دیں گے انتم مبتدا کے لیے۔ اب ہم اس واو کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اس واو کو حالیہ بنا لیتے ہیں تو مفہوم بڑا کلیئر ہو جائے گا، اس حال میں کہ تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو الحمدللہ جی آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے، ہماری کوشش مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ لیس علیک ھداھم، تیرے ذمہ انہیں ہدایت دینا نہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے سو تمہارے اپنے ہی لیے ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے یوفا الیکم، وہ تمہیں پورا ادا کیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 272 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔